اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ یہ ایک دینی شخصیت کے لیے بڑا اہم سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں دنیا کی محبت پر تنقید کی گئی ہے۔ دنیا کی محبت رکھنے والوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کریں اور آخرت سے اصل میں محبت کریں۔ پھر یہ ہے کہ ہماری امت میں ایسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے بڑی فقیرانہ زندگی بسر کی ہے، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا، دنیا کی زینتوں کو چھوڑ دیا، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ انہوں نے واقعی دینی زندگی کا تقاضا پورا کر دیا، حق ادا کر دیا دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کا۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کچے کمرے میں رہتے تھے، چٹائی پر سوتے تھے، جو مسجد انہوں نے بنائی وہ بھی کچی تھی اور اس میں کوئی فرش نہیں تھا۔ یہ چیزیں جو ہمیں بات بتاتی ہیں کہ فقیرانہ زندگی جو ہے وہ دینی زندگی کا اصل حسن ہے۔ چنانچہ لوگ جو دنیا میں اچھے حالات میں رہتے ہیں وہ ایک طرح کے احساس میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم دین کے تقاضے صحیح معنی میں پورے نہیں کر سکتے۔ یہ سوال، اس کا ہم جواب دیں گے۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کو خیر قرار دیا ہے۔ دنیا میں جو پھل پیدا کیے ہیں، دنیا میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات قرار دیا ہے، یہ اپنی نعمتیں قرار دیا ہے۔ ان سے فائدہ اٹھانے کی تلقین کی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وہ کون ہے جس نے اللہ کی زینتوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ اس تصور کی دین پوری طرح نفی کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے، یہ ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو پھر وہ کیا چیز ہے جس پر تنقید کی گئی ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جب ہم دین پر عمل کرتے ہیں، دینی زندگی کو اختیار کرتے ہیں، تو دنیا کی مال و دولت کی چیزیں ہوں، ہماری اولاد ہو، ہمارے مکانات ہوں، ہمارے کاروبار ہوں، ان کے تقاضے اور دین کے تقاضوں میں بعض اوقات جھگڑا ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اب کس تقاضے کو ترجیح دی جائے؟ دین کے تقاضے کو ترجیح دی جائے یا دنیا کے اولاد کے تقاضوں کو ترجیح دی جائے؟ تو یہاں ہمیں فیصلہ دین کے حق میں کرنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا طریقہ اختیار کیا، اس طریقے سے اپنی زندگی کو منضبط کیا کہ ہم دین پر پوری طرح عمل کر رہے ہیں، دین کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، جب جب دین کا کوئی تقاضا سامنے آتا ہے تو ہم اس کے لیے حاضر رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں، اور اس تقاضے کو اپنی استطاعت، اپنی استعداد اور اپنی حیثیت کے مطابق پورا کرتے ہیں، تو ہم متوازن زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ایسا نہیں کر پاتے اور دنیا کے تقاضوں کو ترجیح دیتے ہیں، مال و اولاد کے تقاضوں کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر اصل میں ہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں۔ دین کے تقاضوں کو پورا کرنا، دینی زندگی کے تقاضوں کو اختیار کیے رکھنا، ان کو ہر حال میں ترجیح دیے رکھنا، ان کو کسی صورت میں پیچھے نہ پڑنے دینا، یہ مطلوب ہے۔ اور جب اس تقاضے کو ہم پورا کرتے ہوئے دنیا کے معاملات کرتے رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھے گھر میں رہتے ہیں، مناسب ماحول اپنے لیے پیدا کرتے ہیں، تو یہ چیزیں دین کے خلاف نہیں ہیں، دین کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں۔ سورہ جمعہ میں یہ بتایا کہ پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکلو، یعنی رزق کمانے کو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کی اصل حقیقت ہے۔ ہم اصل میں جب دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو دین کے تقاضوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز جاتی ہے تو جا رہی ہے، اگر دین کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، دین کسی ابتلا میں ہے تو ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ایک دوسری انتہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ جو لوگ دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے، باپ کی حیثیت سے، خامد کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ بھی دینی تقاضے ہیں، اور وہ دینی ذمہ داریاں بعض اوقات دنیوی کاموں سے پوری کی جاتی ہیں، یعنی ہم کمائیں گے تو کچھ تقاضے پورے کریں گے، کوئی کام کریں گے تو ان کے تقاضے پورے کر پائیں گے۔ تو یہ چیزیں بھی اپنی جگہ پر ملحوظ رہنی چاہیے۔ اصل مطلوب توازن ہے، اور توازن سے کیا مراد ہے؟ توازن سے مراد یہ ہے کہ دینی احکام ترجیح حاصل کیے رکھیں اور دینی احکام کے تقاضے پورے کیے جاتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے جو کام ہیں وہ بھی اپنے طریقے پر انجام دیتے رہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں،
کچھ چیزوں سے روکا ہے، کچھ چیزوں کو کرنے کو کہا ہے، اور دنیا کی زندگی گزارنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، عقل دی ہے، اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم جیسے کاروبار کرنا چاہیے اس کو سمجھتے ہیں، ہم جیسے کھیتی باڑی کرنی چاہیے اس کو سمجھتے ہیں، جیسے گھر چلانا چاہیے اس کو سمجھتے ہیں۔ تقاضا صرف یہ ہے کہ اپنی عقل کے مطابق ان کاموں کو انجام دیتے ہوئے کبھی بھی دین کو نہ بھولا جائے، کبھی بھی آخرت کو نہ بھولا جائے، اور دینی زندگی کے تقاضوں کو بتمام و کمال پورا کیا جائے، اور یہاں تک کہ اگر جان اور مال بھی قربان کرنا پڑے، دین کا تقاضا یہ ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار رہیں۔ یہ ہے دنیا کی محبت سے بچے ہوئے رہنا۔ اور اگر دین کے تقاضے مجروح ہو رہے ہوں، دین کے تقاضوں کو چھوڑا جا رہا ہو، تو یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہونا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس میں قرآن مجید میں تنقید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا سے محبت سے بچائے اور دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم دین اور دنیا دونوں کے تقاضوں کو ایک توازن کے ساتھ پورا کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔